من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اے نبی، تیرا تو اس دنیا میں کوئی ثانی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی مرشد کا سوالی نہ ہوا، تو ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والا، تیرے جیسا تو کسی شہر کا والی نہ ہوا، اور تیرے گلشن میں کھلے ہیں پھول عمر جیسے بھی، تیرے گلشن میں کھلے ہیں پھول علی جیسے بھی، تیرے جیسا تو کسی باغ کا مالی نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے مؤذن جیسا بھی، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا یارو، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی، حاضرین محفل، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کس چیز پر شکر ادا کرنا ہے؟ بس یہی تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے، جن تینوں پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز بھائیو، اللہ نے ہم سے عدم سے وجود بخشا، معدوم سے موجود بخشا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں سب کچھ بنایا بھی ہے، عطایا بھی ہے۔ باپ کسی اور ملک کا، ماں کسی اور ملک کی، علاقے جدا جدا، وطن الگ الگ، ماں کے سینے کی ہڈیوں کا پانی کہیں اور سے لیا، باپ کی پشت کا پانی کہیں اور سے لیا، دونوں کو ملا کر کے یخرج من بین الصلب والترائب، ایسا انسان بنایا، ایسا نوجوان بنایا، ایسا وجود دیا، ایسا بچہ پیدا کیا۔ اللہ نے اس انسان کو ایسا وجود دے دیا کہ دنیا نے لا کر کے اسے حسن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور دنیا نے پھر پکار پکار کے کہا، اللہ نے آوازیں لگائی، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امانتوں والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، اعلیٰ و عرفہ بنایا، مقام و مرتبہ بالا بنایا، سونا سنکھا بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ دنیا نے لا کر کے اسے حسن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ حضرات، یہ بنانے والی ذات کون تھی؟ جب اللہ نے اس انسان کو اتنا خوبصورت بنایا تو انسان کا حق ادا، انسان شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اتنا وجود دیا ہے، اتنا پیارا ہے، تجھے وجود دے کر کے، تجھے آنکھیں بن مانگے عطا کر کے، تجھے کان دے کر کے، تجھے پیٹ اور یہ سارا وجود دے کر کے اللہ نے تجھے اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت جس پر تو نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام دیا ہے، اور اسلام میں امت محمدیہ دی ہے، اور تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے۔ دیکھ تو صحیح، غور کر تیرا شان کیا ہے، غور کر تیرا مقام کیا ہے۔ اللہ نے تجھے اسلام دیا ہے، رب نے تجھے مسلمان بنایا ہے۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے سارے اندھیرے چھٹ گئے تھے، دنیا جناب تاریکیوں سے نکل کر کے روشنیوں کے سفر طے کرنے لگی تھی، اس نبی کا تمہیں امتی بنایا۔ دیکھنا، غور کرنا، ذرا اس بات کو فکر سے سن کہ پہلے نبی اور اس نبی کے درمیان فرق کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جا کر کے موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں، اللہ کے دیدار کی خواہش لے کر کے گئے ہیں، پیچھے سے سامری کو شرارت کی سوجی، کہنے لگا میں جناب شرارت کرتا ہوں، قوم کو سیدھے رستے سے ہٹا کر کے میں شرک کی طرف لگا دیتا ہوں۔ سامری نے قوم کو تیار کیا، بچڑے کو بنا لیا گیا، قوم ساری شرک پہ لگ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد واپس آئے، آ کر کے دیکھا کہ قوم کس طرف جا رہی ہے، قوم صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی، جنت کی شاہراہ سے دور جا چکی ہے، جنت کے راستے پہ جنت کے راستے سے بھٹکتی جا رہی ہے، جہنم کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ کہا آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اس اللہ غفور الرحیم کے در پہ واپس آ جاؤ۔ قوم کو بات سمجھ آ گئی، کہا ہاں ہم موسیٰ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ یہ تیری قوم واپس آنا چاہتی ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، موسیٰ یہ تیری قوم واپس آنا چاہتی ہے، میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کرے، باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے،
اولاد والدین کو قتل کرے، والدین اولاد کو قتل کرے، جتنے لوگوں نے شرک کیا ہے سارے ایک دوسرے کو قتل کریں، رب ان کے گناہ کی معافی کر دے گا، ان کو جناب اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ بھائیو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی معافی ہوتی ہے، کتنی دیر شرک کیا تھا؟ صرف 40 راتیں، معافی کے لیے ان کو ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آئیے امت محمدیہ کو لیجئے، اللہ نے یہاں پر اعلان کر دیا، کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور امتیو تم محمد کے امتی ہو، تم سید ولد آدم کے امتی ہو، تم جناب امام البرا کے امتی ہو، امام الاتقیاء کے امتی ہو، امام الہدا کے امتی ہو، آ جاؤ میرے گھر پہ آ جاؤ۔ تمہارے 40 راتوں کے نہیں، 40 ہفتوں کے نہیں، 40 مہینوں کے نہیں، 40 سالوں کے نہیں، 80 سال بھی شرک کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اگر تمہیں معافی کی توفیق مل گئی، وہ آخری لمحے طاری ہونے سے پہلے تو اس شرک سے ہٹ کر کے توحید پہ آ جائے، میں اللہ تیرے گناہوں کو معاف نہیں، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ اللہ نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلی بات جس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ بھائیو آؤ، دوسری چیز جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہ ہے اللہ نے ہمیں توحید عطا کر دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے کا، الوہیت کا اقرار کرنے کا، ربوبیت کو مان لینے کا، رب کی اسماء و صفات کو تسلیم کرنے کا۔ اللہ نے ہمیں سارے فرقوں سے نکال کر کے، پوری دنیا سے نکال کر کے خالص کتاب و سنت کا مسلک، کتاب و سنت کا منہج عطا کر دیا ہے۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر، یہ وہ منہج ہے، یہ وہ اسلام ہے جس کے رہنے والوں کو عزت بھی ملتی ہے، تکریم بھی ملتی ہے۔ بھائیو کفر کو لیجئے، امریکہ میں جائیے، یورپ کنٹریز کا وزٹ کیجئے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جناب سارے کے سارے کوئی ٹائی لگائے ہوئے ہے، کوئی سوٹڈ بوٹڈ ہو کے آ رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو کے آ رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، ان کا امیر سے امیر بھی ہے تو آ کر کے جناب دفتر میں جانے سے پہلے گائے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو پھیلا کر کے وہ پیشاب کرتی ہے، یہ ماں سمجھ کے پینا شروع کر دیتا ہے، یہ خدا سمجھ کے پوجا کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ یارو وہ پیشاب پینے والے ہیں، اللہ نے تجھے زمزم کو پینے والا بنایا ہے۔ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے انسان بھی بنایا، اللہ نے مسلمان بھی بنایا، عقیدہ توحید بھی دیا، اور یہ وہ عقیدہ توحید ہے جس پہ زندگی میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول بدر کے میدان میں ہے، مار کا سجنے والا ہے، اللہ کے رسول 313 کو اپنی ساری کمائی کو میدان میں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک کا دن آ جاتا ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، یعنی جو اگلی جمعرات آ رہی ہے، 16 رمضان المبارک کے بعد والی 17 رمضان المبارک کی رات آتی ہے، اللہ کے رسول سجدے میں پڑ جاتے ہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے التجائیں کی، یا اللہ میں نبی ہوں، میں اپنے امتیوں کو لے کر کے آ گیا، اللہ جانثار آئے ہیں، صحابہ کرام آئے ہیں، اللہ پاس ہو کر کے آئے ہیں، اللہ 313 کی تعداد میں آئے ہیں، اللہ 1000 کے لشکر کے سامنا ہونے والا ہے، اللہ کفر کا مقابلہ ہے، اللہ شرک کو نیست و نابود کرنا ہے، اللہ کفر کا کلا کما کر دینا ہے، اللہ توحید کا پرچار کرنا ہے، اللہ اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے سجدے میں پڑے رہے، یہ نہیں کہا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبیوں کا امام، یہ صحابہ ولیوں کے امام، صبح تبرک برکت تبرک سے جنگ جیت لیں گے، ایسا نہیں کہا۔ ساری رات روئے گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں مانگی، یا اللہ بھر دے جولی، یا اللہ بھر دے جولی محمد کی، ڈال دے جولی میں خیر، اللہ تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، اللہ تیرے اسلام کے لیے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں کی۔ ابو بکر آ جاتے، اللہ کے رسول اتنا قلق کس بات کا ہے، اتنے مضطرب کیوں ہے؟ کہا نہیں ابو بکر، صبح کافر کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے رسول ساری رات دعائیں کرتے رہے، امت کو پیغام دیا کہ جاؤ سن لو، میں محمد پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی، میں نے اپنے اللہ کو پکارا تھا، تمہیں بھی مشکل گھڑی آ جائے، تم نے بھی کشتیاں پار لگانی ہو، ڈوبی ہوئی کو تارنا ہو، تم نے بھی کوئی کام کروانا ہو، اولادیں لینی ہو، دکھوں سے چھٹکارا لینا ہو، مرض سے چھٹکارا لینا ہو، اولادیں حاصل کرنی ہو، بیٹوں کی کمی آ جائے، آ جانا میرے گھر پہ، میں تمہیں محمد تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ ایک اللہ کے در کے علاوہ کسی در پہ نہ جھکنا، در کی ٹھوکریں نہ کھانا۔ یہ تو پیغام دیا توحید کا، اور غزوہ احد کے موقع
پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی. خیر غلطی ہوتی ہے, اجتہادی غلطی تھی, وہ حملہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو جاتا ہے, 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں, گہرے دکھ پہنچے ہیں, بڑا زخم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہاں سے جناب بڑے بڑے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں, لیکن جب دکھوں پر دشمن خوش ہو رہا ہو تو برداشت نہیں ہوا جاتا. اللہ کے رسول نے پناہ مانگی تھی, من شماتۃ الاعداء, اللہ دشمن کی خوشی سے پناہ دے دے, دشمن کی خوشیاں دیکھی نہیں جاتی. ابو سفیان اٹھے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, پکارا للکارا, کہا حل فیکم محمد, اور آ جاؤ تمہارے اندر محمد ہے. کہا کوئی نہیں. عمر کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول جواب دوں, کہا نہیں, محمد ذاتیات پہ بولنے والا نہیں ہے, نہیں دینا جواب. عمر چپ کر جو. آواز لگی حل فیکم ابو بکر, ابو بکر ہے, کہا عمر جواب نہیں دینا. پوچھا گیا حل فیکم عمر, کہا عمر جواب نہیں دینا. پھر آ کر کے کہنے لگا اور جاؤ سارے نیست و نابود ہو چکے ہیں, لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارا عزا اوپر ہے, ہمارے عزا کی عزت ہے, ہمارا عزا چہ ہے عزا کی, جیت گیا عزا, تمہاری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں عمر اب کھڑے ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوئی ہم نہیں بولے, اللہ کی ابو بکر پر بات ہوئی ہم نہیں بولے, عمر کو پکارا گیا ہم نہیں بولے, لیکن اب مسئلہ توحید کا آیا ہے, اب اللہ کی الوہیت کا آیا ہے, اب محمد چپ نہیں رہے گا. صحابہ کو لے کر کے بولے, 70 زخمی تھے پھر بھی بولے, 70 شہید تھے پھر بھی بولے, دانت مبارک شہید تھا پھر بھی بولے, چہرہ زخمی تھا پھر بھی بولے, دکھ آئے تھے پھر بھی بولے, بیٹے جا چکے تھے پھر بھی بولے. آ کر کے کہا آ جاؤ, اللہ اعلی واللہ اجل, لنا عزا ولا عزا لکم, اور تم کہتے ہو ہمارا عزا ہے, تمہارا عزا کوئی نہیں. میں محمد کہتا ہوں میرا اللہ ہے, تم اس کو اللہ کو ماننے والے نہیں ہو. لنا مولا ولا مولا لکم, ہماری پشت پناہی کرنے والا اللہ ہے, تمہاری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں. توحید پر پکارا, توحید پر کمپرومائز نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ توحید وہ نعمت ہے. اور بھائیو آخری بات جس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اسلام, اس کے بعد توحید, اور تیسرے نمبر پر ہمیں اس بات پر بہت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تو نے اسلام بھی دیا, اللہ تو نے توحید بھی دی, اللہ تو نے رمضان بھی دیا, مولا زندگی میں رمضان دے دیا, شکر ادا کیجئے اس بات پر. اللہ تو نے زندگی میں رمضان دیا, یہ رمضان وہ مہینہ ہے, اس بات کو غور سے سننا, روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, اور جاؤ میں نے آج جنگ کی اس بستی کو, فلاں ابن فلاں کو, ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع جنگ کی اس بستی کے اس مسجد کے نمازی کو, فلاں ابن فلاں کو میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دیتا ہوں, فرشتوں گواہ ہو جاؤ. روزانہ اعلان ہوتے ہیں. بھائیوں کوئی ایک سحری افطاری تو ایسی ہونی چاہیے جس میں ہمارا بھی نام آ جائے, جاؤ میں نے اس بندے کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے, ہمارا نام بھی آنا چاہیے. آؤ سحری کا وقت بھی قبولیت کا, افطاری کا وقت بھی قبولیت کا. اللہ نے سب کچھ بنایا تو اس وقت اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر لیے. جب اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 99 اپنے پاس روک کے رکھ لیے, اور ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا. جو ایک دنیا کے اندر بھیجا اس کی وجہ سے اولاد والدین سے محبت کرتی ہے, والدین کی اولاد سے محبتیں ہیں, استاد شاگرد کے پیار ہیں, سارے کے سارے تعلقات ہیں, حتیٰ کہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرنے والے اس ایک محبت کی وجہ سے. جب قیامت کا دن ہوگا, اکملھا بہذہ الرحمہ, اللہ دنیا والوں سے اس ایک رحمت کو بھی کھینچ لے گا. دنیا بے رحم ہوگی اور اللہ کی 100 رحمتیں پوری ہو جائیں گی. جب دنیا بے رحم ہوگی تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, پھر اولاد والدین سے بھاگے گی, والدین اولاد سے بھاگیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ و صاحبتہ و اخیہ و فصیلتہ التی تؤویہ و من فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ میرا باپ جہنم میں جاتا ہے چلا جائے مجھے بچا لے, اللہ بیٹا جہنم میں جاتا ہے چلا جائے میں مجھے بچا لے. یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ. اللہ میری ماں مجھے پناہ دینے والی, اللہ مجھ سے پیار کرنے والی, اللہ شفقتیں کرنے والی, اللہ محبتیں نچھاور کرنے والی, اللہ قرابتوں کو قربان کرنے والی, اللہ شفقتوں کو نچھاور کرنے والی میری ماں ہے. لیکن وہ فصیلتہ التی تؤویہ, یا اللہ آج یہ بھی جہنم میں جاتی چلی جائے. وہ من فی الارض جمیعا, اللہ ساری دنیا میں جہنم میں جاتی چلی جائے. ثم ینجی, مجھے بچا لے. انسان کی بے رحمی کا عالم یہ ہوگا. بھائیو اللہ کے پاس اس دن بھی 100 رحمتیں ہوں گی, اللہ کے پاس آج بھی 99 رحمتیں ہیں. اللہ نے اپنی رحمت والا مہینہ بھیجا ہے. شکر بھی ادا کر, حق بھی ادا کر. دیکھ یہ رحمت والا مہینہ آیا ہے اس لیے کہ رب کی رحمت کی طرف پلٹ کر کے آ جا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جا, اللہ سے معافیاں مانگنے والا بن جا. اور پیغمبر بھی لوٹے آئے, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, آ کر کے کہا ربنا ظلمنا انفسنا
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ معاف تو کرنے والا ہے، اللہ معافیاں تیرے کنٹرول میں ہے، اللہ جنت بھی تیرے کنٹرول میں، اللہ دنیا بھی تیرے کنٹرول میں، مولا آخرت بھی تیرے کنٹرول میں۔ اللہ جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، کسی کو پوری دے دے، کسی کو ادھوری دے دے، سننے پہ آئے نادار کے سن لے، جواب دے دے، پیغمبر کو دے دے۔ اللہ تو سارا کچھ عطا کرنے والا ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر بھی ہے، فعال لما یرید بھی ہے۔ اللہ کسی کی کشتی پار لگا دے، کسی کی ڈبو دے، عزتیں دے دے، ذلتیں دے دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مجھے معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دینا۔ یہ آدم بھی لوٹے، موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، بندہ قتل کر دیا، فوقدہ موسیٰ فقضى علیہ، بندہ قتل ہو جاتا ہے، موسیٰ سے غلطی ہو جاتی ہے، پلٹ کر آئے، کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اے اللہ موسیٰ گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، یہ نبی کہہ رہا ہے، اللہ اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے غلطی کر کے، گناہ کر کے۔ ہمیں بھی پرواہ کرنی چاہیے، غلطی ہو جائے تو جان پہ ظلم ہوتا ہے۔ موسیٰ پلٹ کر کے آئے، کہا فاغفر لی، اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ تیرا فوراً پلٹ کر کے آنا مجھے اتنا پسند ہے، تو نے کہا فاغفر لی فغفر اللہ، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کوئی آنے والا تو ہو، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا، اللہ کہتا ہے، اللہ یعنی حدیث قدسی ہے، کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور ابن آدم کو پیغام دے دو، ابن آدم کو بتا دو کہ تو گناہ کرتا رہے، گناہ کر کر کے تیری یہ ایک بستی نہیں، یہ ضلع جنگ نہیں، صوبہ پنجاب نہیں، ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا کو تیرے گناہوں سے بھر دیا جائے، حتیٰ کہ تیرے گناہ ہوتے ہوتے عنان السماء، آسمان کی تہوں تلک پہنچ جائیں، تم استغفرتنی، پھر تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، لغفرت لک ولا ابالی، میں پھر بھی معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ آؤ رمضان آیا ہے، پلٹ آنے کا مہینہ، توبہ کرنے کا مہینہ، استغفار کرنے کا مہینہ، بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کے رسول نے آمین کہی ہے، جبریل نے بد دعا کی ہے اس کے لیے جو رمضان کو پا کر کے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، جو رمضان کو پا کر کے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ بھائیو آؤ گناہوں کی لسٹ بنا لو، لکھ لو، یا اللہ یہ بھی گناہ بھی کرتا ہوں، اللہ یہ بھی کرتا ہوں، اللہ یہ بھی کرتا ہوں۔ روزانہ کا روزہ ہو، یا اللہ رمضان آیا تھا گناہوں کی معافی کے لیے، اور معافی کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے شرمندہ ہو کر کے معافی مانگ، چھوڑ دے، اللہ معاف کر دے گا۔ لسٹ بنا لے، روزانہ ہو، آج اگر 10واں روزہ گزر گیا ہے تو 10 گناہ میری زندگی سے نکل جانے چاہیے۔ اگر 15 روزے ہو جائیں، 15 گناہ نکل جائیں، 30 روزے ہو جائیں، زندگی کے 30 گناہ ختم ہو جانے چاہیے۔ رمضان گزارنے کا مزہ آ جائے اور تیرا ہر روز اعلان ہو، جاؤ میں نے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، میں نے فلاں ابن فلاں کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ دنیا کی جیل، عدالت، تھانہ، کسی بندے کو اگر پکڑ لے، اب اس ساری تحقیق تفتیش کے بعد پتہ چلا بندہ بے گناہ ہے، اب دنیا کی عدالت اسے ایک بے گناہ کو بری کرتی ہے تو کاغذات سنبھال کے رکھتی ہے، ایف آئی آر کو ضائع نہیں کرتی۔ دنیا کی عدالت نے بے گناہ کو بری کیا تو ایف آئی آر کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ کی عدالت نے ایک اصلی گناہ گار کو معاف کیا تو اعلان کر دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں نے تیرے کاغذات کو ضائع نہیں کیا، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو نے 50 لاکھ گناہ کیے تھے، میں اللہ نے اپنے رحمت سے 50 لاکھ نیکیاں بنا دیا ہے۔ وہ اللہ اتنا بخشنے والا، وہ اتنا رحم کرنے والا، وہ اتنا کرم کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے راتوں کو اٹھ کر کے میرے گھر پہ آ جاؤ، مصلی پہ آ جاؤ، آؤ بھائیو سحری کے وقت اٹھے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے مانگیے۔ اللہ پکار رہا ہوتا ہے، بندے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے آ کر کے مانگ لے، میں تیرے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اس اللہ سے اس وقت مانگیے، افطاری کے وقت میں مانگیے، ہر وقت مانگیے، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، اس کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ رمضان آیا گناہوں سے معافی کروانے کے لیے، اپنی بخشش کروانے کے لیے، اپنے جناب گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اور رمضان آیا ہے ہمیں جنت کا رستہ دکھانے کے لیے، جہنم کے دروں کو بند کر کے جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ آؤ یاد رکھنا، یہ ایک ہیڈ تیرے منہ کا پانی کیا، اس طرح کا ایک سمندر نہیں، 7 سمندر بھی آ جائیں، پوری دنیا بھی پانی بن جائے، جہنم کی آگ کو بجھانا تو بڑی دور کی بات ہے، ٹھنڈا بھی نہیں کر سکتے، لیکن میری تیری آنکھ سے بہا ہوا ایک قطرہ تنہائی میں بیٹھ کر کے خوف خدا سے جہنم کی آگ کو بجھا کر کے رکھ دے گا۔ منفعت ہو کہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ قطرہ تیرا۔ اور آؤ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا، جس بندے کو اللہ کے سامنے رونا آتا ہے وہ اس بات پہ شکر ادا کیا کرے کہ مجھے اللہ کے سامنے رونا آتا
آتا ہے، اور جسے رونا نہیں آتا وہ اس بات پہ رویا کرے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا۔ اسے اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، آؤ اللہ کے سامنے رونے والے، تنہائی میں آنسو بہانے والے، خوف کرنے والے بن جاؤ، اور ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کو منا لو، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اب ہم آ گئے ہیں، مولا ہم سے گناہ چھوٹے بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، صغیرہ بھی ہوئے، کبیرہ بھی ہوئے، جان بوجھ کے بھی ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوئے، اللہ ہر قسم کے پاپ کر کے آئے ہیں، سارے گناہ ہیں مولا، گناہ بڑے ہیں پر تیری رحمت سے تھوڑے نہیں ہیں، اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا کرنی ہے آج کے بعد، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اس کا وعدہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔